بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، کہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ محدث لوگ ہوا کرتے تھے، ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کے دلوں میں من جانب اللہ باتیں الہام ہوا کرتی تھیں۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں ایسا کوئی شخص ہوگا تو وہ یقیناً عمر ہوں گے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو چار حدیثیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے تعلق سے ابھی آپ حضرات کو سنائی جائیں گی۔ ابھی تو یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت میں تم سے پہلے جو گزرے ہیں محدث لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ ان کے دلوں پر باتیں کھول دیا کرتے تھے، تو ویسے لوگوں میں سے جو پہلے گزرے ہیں، ویسے لوگوں میں میری امت میں کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ عمر ہوں گے، کہ اللہ عمر کے دل پر ایسی بہت ساری باتیں کھول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی کئی آیات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے یہ رائے دی تھی اور اللہ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن مجید کے احکام نازل کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی ہے اور اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کے دل پر باتیں کھول دی جائیں وہ عمر ہے میری امت میں سے، کہ اللہ نے ان کے دل پر نازل ہونے والے احکام کو بھی بہت سارے کھول دیا تھا، وہ رائے دیتے اور قرآن مجید ویسے نازل ہو جایا کرتا تھا۔ عن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی حدیث میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالذی نفسی بیدہ، حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، بالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، کیا ابن خطاب کہ اے عمر، جب کبھی شیطان کا تم سے سامنا ہو جائے اس حال میں کہ تم ایک راستے سے جا رہے ہو تو شیطان تمہیں دیکھ کر تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ شیطان پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیبت طاری ہوا کرتی تھی، ڈرتا تھا، گھبراتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے جا رہے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکل جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ شان اور یہ ہیبت عطا کی تھی کہ ابلیس پر، شیطان پر بھی وہ ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق کو ڈال دیا ہے، حق کو جاری کر دیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر اللہ نے حق بات کا اجرا فرما دیا ہے۔ وہی پہلی والی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق بن جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو رائے آتی ہے اس کے مطابق اللہ حق یعنی قرآن ہی نازل فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے فیصلے ہیں ہم کیوں مانیں، حضرت عمر کے فیصلے ہیں ہم کیوں مانیں، 20 رکعت تراویح حضرت عمر کے زمانے میں جاری ہوئی، ہم اس کو کیوں مانیں، اس طرح کی باتیں بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا، حالانکہ قرآن میں اللہ نے کلیئرلی اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے، مانے یہودی اور عیسائی عورتوں سے
مسلمان مرد کا نکاح کرنا جائز ہے، اگر وہ نکاح کرے گا اس سے تو نکاح ہو جائے گا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کریں، منع کر دیا انہوں نے، حرام نہیں قرار دیا۔ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حرام قرار نہیں دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس زمانے تک جو اہل کتاب کی عورتیں تھیں وہ دین اور مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں پر غالب ہو جایا کرتی تھی۔ اگر مسلمان قرآن کی آیت کو بیس بنا کر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے لگے تو وہ نکاح تو جائز ہو جائے گا، مگر پھر اہل کتاب عورت کا دین اور اس کا مذہب اس مسلمان پر غالب آئے گا اور مسلمان اسلام چھوڑ کر ان کے مذہب میں داخل ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کرنے سے منع کر دیا اور روک دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ ایک مجلس کی تین طلاق ہوتی ہیں، ایک طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں عمر کے فیصلے ہیں ہم کیوں مانیں، یہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے فیصلہ کیا کیوں مانیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا، اور 3 طلاق حضرت عمر کا فیصلہ ہے کیوں مانیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرنا چاہیے جبکہ اللہ نے اجازت دے دی۔ یہ ہم ہیں جو آج 1400 سال کے بعد حضرت عمر کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ اگر حضرت عمر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ امت کے حق میں نفع بخش ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، اور لوگ بس ایسے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں عمر کے فیصلے ہم کیوں مانیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی گستاخی کی بات ہے۔ ارے بھائی چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے، پہلی بات حضرت عمر کے یہ سارے فیصلے قرآن کی منشا کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، ہمیں سمجھنے میں کنفیوژن ہو رہا ہے۔ دوسری بات مان لو کہ حضرت عمر کے فیصلے ہیں رضی اللہ عنہ، تو ہم ان کا فیصلہ مانیں یا آج کے زمانے کے لوگوں کی بات مانیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے حق میں شہادت دے دی، کہہ دیا کہ عمر کی زبان اور دل پر حق جاری ہوتا ہے، تو ان کے فیصلے ہم آنکھ بند کر کے مانیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف دکھ رہا نا، وہ ہمیں دکھ رہا ہوگا نہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ، کیونکہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف چلنے والے نہیں ہیں، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف چل رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، کتنا بالکل بے بنیاد دعویٰ ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان پر حق ہے اور ہم کہیں گے وہ نہیں سمجھے، ہم سمجھے ہیں حدیث، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سارے مسائل معلوم، حضرت عمر کو نہیں معلوم تھے۔ یاد رکھیے ہر دور میں جو بڑے لوگ اہل علم گزرے ہیں ان کی بات پر بھروسہ کر لینے میں عافیت ہے۔ اگر اپنے دماغ سے اپنی عقل سے قرآن حدیث کھول کر بیٹھ جائیں گے اور یہ کہیں کہ 1200-1300 سال سے جو بڑے بڑے جبال علم گزرے ہیں، صحابہ، تابعین وغیرہ، وہ سب غلط ہو سکتے ہیں، میں صحیح ہو سکتا ہوں، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ یہاں سے بندہ 10، 15، 20، 25 ہزاروں گمراہی کے راستوں پر چلا جائے گا، مگر سیدھا راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتا ہے وہاں پر نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ بھی بہت فضیلت کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال ما كنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، کہ ہم لوگوں کو اس بات میں کوئی تعجب نہیں تھا کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولا کرتا ہے، عمر کی زبان پر سکینہ بولا کرتا ہے۔ سکینہ ایسی باتیں جس میں امت کے لیے سکون ہو، چین ہو، امت کے لیے عافیت ہو، راحت ہو، ایسی باتیں عمر کی زبان پر بولا کرتی ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی تعجب نہیں تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے قرآن نازل، یہ رائے قرآن نازل، یہ بات قرآن نازل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ حق ان کی زبان پر بولتا ہے، تو ہمیں اس میں کوئی تعجب نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں عمر کی زبان پر سکینہ بولا کرتا ہے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے۔ اور آج کے لوگ کہیں کہ حضرت عمر کے فیصلے ہیں وہ غلط ہے اور ہمیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ حضرت عمر نے کیسے غلط فیصلے کر دیے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کتنا فرق ہو چکا ہے زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ. اور جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے گمراہیاں دور، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے گمراہیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ان عقبۃ بن عامر، اچھا یہ جو حدیث ہے حضرت علی والی رضی اللہ عنہ یہ بیہقی کی ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث ترمذی شریف کی ہے. ان عقبۃ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر نبی بنایا جاتا میری امت میں سے کسی کو تو عمر کو بنایا جاتا. یہ الگ بات ہے کہ نبوت کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا، اس لیے نبی کوئی ہوں گے تو نہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ نبوت کسی کو ملتی تو وہ عمر کو ملتی، یہ ان کی پوزیشن کو بتلانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبوت کے منشا کے مطابق عمر کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے علم سے نوازا ہے، اتنے بڑے مقام سے نوازا ہے. الغرض یہ دو چار حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ یہ کچھ دنوں کا درس حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل کے بارے میں چل رہا ہے، بعد میں پھر انشاءاللہ مستقل یہ ساری احادیث آئیں گی. تو آج کے درس حدیث میں جو دو چار روایتیں پڑھی گئی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں ہے. جاننا بہت ضروری ہے بھائی، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھا کرتے ہیں. ہم اپنے دماغ سے کوئی بھی مطلب نکال کر صحابہ کے اقوال اور ان کے فیصلوں اور ان کے فتووں کو چھوڑ کر اپنے دماغ سے عمل کرنے لگے، ہدایت نہیں ملے گی، صرف گمراہی پر چلے جائیں گے. اس لیے صحابہ کرام کے طریقوں کو فالو کرنا چاہیے. خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے امت کے حق میں نفع بخش ہیں، خیر کی باتیں ہیں، حق کی باتیں ہیں. اس پر چلنے والا کبھی گمراہی میں نہیں جائے گا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہی کے اندر پڑ چکا ہے گمراہی کے اندر. تو حضرت عمر کا مقام و مرتبہ بہت اونچا، بہت افضل، ان کے فیصلے ہمارے لیے معتبر. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. باقی کچھ حدیثیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، تمام صحابہ کرام کا دل و جان سے احترام کرنے، ان کے فضائل کا یقین کر کے ان کی اتباع کرنے کا جذبہ رکھنے، خاص طور سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا دل و جان سے احترام کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو ماننے، ان کے فیصلوں کے مطابق عمل کرنے، اور ہمیشہ عمل